اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ ہم سورہ انبیاء کی کچھ آیات سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ 21ویں سورت ہے اور 17 پارہ جو ہے شروع ہو رہا ہے. انبیاء جو ہے نبی کی جمع ہے. نبی کا جو عام طور پہ مطلب سمجھ میں آتا ہے وہ خبر دینے والا. بعض کا خیال یہ ہے کہ آگے کی خبر دینے والا, لہذا اس کا انگلش ٹرانسلیشن پروفٹس کیا گیا ہے. دوز ہو پروفیسائز اس سینس میں کیا گیا ہے. تو نبی کا بھی لفظ آیا ہے اور ان کے لیے رسول کا بھی لفظ آیا ہے. اب بعض علماء ایسا ڈفرینشیٹ کرتے کہ بھئی رسول کو جو ہے عام طور پہ کتاب دی جاتی ہے, نبی جو ہے وہ پہلے کے رسولوں کی شریعت کو لاگو کرنے کے لیے آتے ہیں. تو خیر یہ ڈفرینس اتنا اہم نہیں ہے. یہاں یعنی بیچ کے حصے میں کافی انبیاء کا ذکر ہے, تو اس لحاظ سے سورہ انبیاء اس کا ٹائٹل رکھا گیا ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یعنی میں پناہ میں آتا ہوں, میں پروٹیکشن میں آتا ہوں, حفاظت میں آتا ہوں, اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں شیطان سے جو دھتکارا گیا ہے, کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ہم قرآن سمجھیں اور اس پہ عمل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے انڈرسٹوڈ ہے کہ شروع کرتے ہیں ہم, اور جو رحمان ہے فائدہ پہنچانے والے ہیں, اور رحیم ہے ترس کھانے والے ہیں. اقترب للناس حسابهم, انسانوں کا حساب قریب آ گیا. دیکھیے اقتربا اجتماع یہی کنسٹرکشن ہے. اجتماع خود ہی جمع ہو گئے, کسی کا ایک جگہ جمع ہو جانا اس کو اجتماع بولتے ہیں. تو اقتربا للناس حسابهم, یعنی انسانوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے. اب یہ قریب آنے کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک تو بھئی کسی کی موت واقع ہو گئی تو وہ مرتے ہی جو اٹھے گا تو قیامت میں اٹھے گا, کیونکہ اس کو ٹائم کا کانسیپٹ نہیں رہے گا. عالم برزخ میں وقت کا اندازہ نہیں رہے گا. کوئی 20,000 سال بھی خبر میں اگر رہا ہے تو جب اٹھے گا تو یہی سمجھے گا کہ کچھ آدھا گھنٹہ رہا ہوں یا آدھا دن رہا ہوں. تو یہ حساب کا وقت یعنی موت کا وقت قریب آ گیا ہے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُورِزُونَ, اس کے باوجود وہ غفلت میں یعنی لاپرواہی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. یعنی ہر ایک کو دیکھیں, کسی کی میت میں جاتے آپ تو تھوڑا بہت خیال آ جاتا کہ بھئی ہم کو بھی جانا ہے, تو اس وقت یہ ہوتا کہ بھئی نہیں معلوم کب جانا ہے. تو اگر یہ چیز ذہن میں آ گئی کہ بھئی یہ حساب ہونے والا ہے, موت کے بعد قیامت میں اٹھنا ہے, حساب کتاب دینا ہے, تو پھر ویسے لوگ غفلت میں نہیں رہیں گے اور قرآن اور حدیث سے اپنا منہ نہیں پھیریں گے. مگر وہ لوگ جو غفلت میں ہیں وہ قرآن اور حدیث سے اپنا منہ پھیرتے ہیں. ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدثا الا استمعوہ وہم یلعبون, اور ان کے پاس ان کے پالنے والے مالک کے طرف سے کوئی نئی نصیحت یا نیا ذکر یا یاد دہانی نہیں آتی, لیکن وہ اس کو کھیلتے کودتے سنتے ہیں, سیریس ہی نہیں لیتے. یعنی وہ اس کا ایکسپلینیشن بھی آ گیا ہے, لاہیۃ قلوبہم, ان کے دل و دماغ سیریس نہیں رہتے. تلاوت ہو رہی قرآن کی, آپ خالی جو ہے ان کی قرات کی آواز پہ جو ہے واہ واہ کر رہے ہیں, ایک لفظ نہیں سمجھ رہے ہیں. کیا ہے تماشا بنا دیا. اب جیسا پچھلی دفعہ کوئی صاحب پوچھے کہ بھئی وہ قرآن کو, حدیث ہے کہ قرآن کو جس نے 3 دن سے کم میں ختم کیا تو اس نے قرآن نہیں سمجھا. تو کوئی صاحب بولے صاحب ہمارے پاس انتقال ہو گیا تو ختم قرآن کر رہا تھے, وہ بات آئی. تو وہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے تو سعودی عربیہ وغیرہ میں ایسے پارے نہیں ملتے آپ کو, قرآن کے ٹکڑے نہیں ہوئے, اور یہ کوئی پوائنٹ نہیں ہے کہ بھئی 30 آدمی ایک پارہ پڑھ لے, 30 آدمی 30 پارے پڑھ لیں اور ہمارے کو شیطان سمجھا رہا ہے کہ ہم ختم قرآن کر لیے. تو قرآن کا کھیل تماشا بنا لیے. قرآن ہدی للناس سے انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے. اس کو پڑھو سمجھو اس نیت سے کہ اس پہ عمل کریں اور عمل کرو. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت, کوئی نئی یاد دہانی نہیں آتی, لیکن اس کو کھیلتے کودتے سنتے ہیں اور ان کے دل و دماغ سیریس نہیں ہوتے. اب جیسا اللہ کے فضل سے ایسے اس میں بھی جو ہے اتنے لوگ ماشاءاللہ آ گئے ہیں کہ دل و دماغ سیریس ہے. اللہ کا کلام سننے کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, دے آر سیریس اباؤٹ اٹ. اللہ قبول کرے ہماری اس کوشش کو آ کے یہاں جمع ہونے کی, اللہ قبول کرے.
تو یہ سیریسنس ہے، یہ سیریسنس میجورٹی میں نہیں ہے. تو اللہ کا کلام ایسا ہے کہ اس کو جو ہے کھیلتے کودتے سننے کا نہیں ہے، بلکہ سیریسلی سننا ہے. وہ اثر، یہ کافروں کی بات آ رہی ہے، وہ اثر النجوى الذین ظلموا، اور وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف کام کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، وہ چھپے ہوئے راز کی باتیں کرتے ہیں. کیا راز کی بات کرتے ہیں؟ کہ هل هذا الا بشر مثلکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولتے ہیں کہ کیا یہ تمہارے ویسا ہی آدمی نہیں ہے؟ کیا خاص بات کیا ہے، تمہارے ویسا آدمی ہے. تو ان کا تقاضا یہی تھا کہ بھئی فرشتوں کو بھیجو، ایسا بھیجو. تو اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ دیے کہ بھئی زمین پہ اگر فرشتے بستے ہوتے تو ہم فرشتوں کو رسول نبی بنا کے بھیجتے تھے. انسان بس رہے ہیں تو انسانوں کو بھیجے، لہذا ہم کو سنت کی کاپی کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر وہ بشر نہیں ہوتے تو پھر ان کے سنت کی کاپی ہم کیسا کرتے تھے؟ تو یہ عمل نہیں کرنے کے بہانے ہیں. اب وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ جو جن کی تم هل هذا الا بشر مثلکم، یہ تمہاری جیسے آدمی سے اور کیا بڑھ کر ہے. تاتون السحر وانتم تبصرون، تو کیا تم جادو کی طرف چلے آتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ آدمی جو ہے تم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، کیا تم جادو کی طرف چلے آتے ہو؟ تو یہ کمنٹ پہ ذرا غور کرنا ہے کہ قرآن میں یہ میجیکل اثر ہے. بڑی خاص بات ہے. دیکھیے مکہ معظمہ میں بھی جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو یہ دشمن کیوں بڑھ گئے؟ کیونکہ مسلمان بڑھنے لگے. یہ کیا چیز ہے جو مسلمانوں کو کھینچتے چلے جا رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف؟ یہ قرآن ہے. یہ 9/11 کے حادثے کے بعد جو میں خود ڈسکوری چینل پہ ان کی زبان سے سنا ہوں کہ the fastest growing religion on earth is Islam, and on an average 35,000 Americans are accepting Islam every year. 35,000 امریکن ہر سال جو ہے اسلام قبول کر رہے ہیں. تو یہ کتاب میں کوئی ایک اثر ہے ایسا جو اپنے طرف لوگوں کو کھینچتے چلے جا رہی. کوئی مجبور نہیں کر رہا ان کو، کوئی پیسے نہیں دے رہا، کوئی مجبور نہیں کر رہا، کوئی مار رہا نہیں، کچھ بھی نہیں کر رہا. اپنے سے کتاب پڑھ رہے ہیں. باہر کے لوگ ہیں، ان کو پولیٹیکل سائنس، اکنامکس، نیچرل سائنسز، تمام چیزیں سمجھ میں آ رہی قرآن میں. تو ہو رہا یہ کہ جو اسلام ایکسپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو یہاں یہ بات ہے کہ یعنی ان لوگوں کا یہ دیکھتے تھے کہ لوگ قرآن کو ایکسپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ جادو تو نہیں ہے. جیسا موسیٰ علیہ السلام کو بھی جادوگر بولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مخاطبات پہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی بات آئی ہے اور سورہ فرقان میں بھی بات آئی ہے کہ بولے یہ جادوگر ہے، ان پہ جادو کا اثر ہو گیا. بولے کئی جگہ جادوگر بولے، آگے بات آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی یہ راز کی باتیں کرتے ہیں، چھپ چھپ کے راتوں میں جو ہے راز کی باتیں کرتے ہیں. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وہو السمیع العلیم. آپ کہہ دیجئے کہ میرا پالنے والا مالک جو بھی آسمان اور زمین میں بات ہوتی ہے اس کو جانتا ہے. کیوں جانتا ہے؟ اس لیے کہ وہ سمیع ہے اور علیم ہے، سننے والا ہے اور علم رکھتا ہے. تم کتنا بھی چھپ کے بات کرو، تم اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتی بات. دیکھیے بہت سی چیزیں ہماری سب کانشیس پہ ہے، ہم کو خود نہیں معلوم مگر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. ہم کو خود نہیں معلوم کیا کیا ہے ہمارے سب کانشیس پہ. ہمارا اپنا فیوچر نہیں معلوم، یہاں سے جا سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے، فیوچر نہیں معلوم. تو یہاں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ وہ بولنے لگوا رہے ہیں کہ میرا پالنے والا جو بھی آسمان اور زمین میں بات ہوتی ہے اس کو جانتا ہے، کیونکہ وہ سننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے. بل خالو ازغاث الالحام. اور یہ دوسرا کمنٹ کرتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک پریشان خواب ہیں، کنفیوز ڈریمز ہیں، کیونکہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. اگر آج ہو سکا تو انشاءاللہ اوریجن آف دی یونیورس کی بگ بینگ کی آیت آ رہی ہے، اگر آج ہوا تو انشاءاللہ کریں گے یا نیکسٹ اتوار کریں گے. اب ان کو اگر ہم یہ بولے کہ بھئی یہ زمین اور آسمان ایک جگہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ کیا، بگ بینگ، کیا سمجھیں گے وہ زمانے کے؟ آج سے 50 برس پہلے کے کسی ٹرانسلیشن میں اس کا ذکر نہیں ہے. ماڈرن ٹرانسلیشنز جو آ رہے ہیں اس میں پھر بھی حوالہ ہے، کلیئر کٹ حوالہ نہیں ہے. مورس بوکے وغیرہ دوسرے مذہب کے لوگ جو ہے آ کے ریفرنس دیے کہ آپ کے قرآن میں اوریجن آف دی یونیورس کا ہے. تو وہ زمانے مکہ معظمہ مدینہ منورہ میں جو لوگ تھے وہ یہ باتیں سمجھ ہی نہیں سکتے تھے. تو ان کا یہ بولنا تھا کہ یہ پریشان خواب ہیں. یہ بول رہے زمین اور آسمان ایک جگہ تھے. کیا بات، زمین اور آسمان ایک جگہ کیسا ہو سکتے؟
تو ایسی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے تھے. تو اور پھر کہتے ہیں کہ بلفتراہ، پھر کہتے ہیں کہ جو ہے انہوں نے گڑھ لیا ہے، اپنے دل سے لگا لیا ہے، ان پہ وحی وغیرہ نہیں آتی نعوذ باللہ، بلکہ یہ دل سے لگا لیا. بل ہوا شاعر، بلکہ وہ شاعر ہیں. تو آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلا جو ریمارک ہے کہ میجک ہے، جادو ہے. دوسرا ریمارک یہ ہے کہ یہ خواب ہے، ڈریمز ہیں. تیسرا ریمارک یہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، لائر ہیں. اور چوتھا ریمارک یہ ہے کہ یہ پوئٹ ہیں، شاعر ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کام میں لگایا ہے. اس قسم کی باتیں میرے بارے میں کوئی بولے تو میں تو نکل کے چلے جاؤں گا. لکھا اتنی محنت کر کے آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سمجھا رہے، کر رہے ہیں، آپ شاعر بول رہے ہیں، مجنون بول رہے ہیں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ذات تھی جو یہ تمام چیزیں سہتے ہوئے آپ اپنی قوم پہ غم کرتے تھے، غصہ نہیں کرتے تھے. ہم غصے میں چلے جائیں گے. ہمارے مبلغین جو ہیں اگر ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں. مسنون کیا ہے؟ غم کرو، غصے میں مت آؤ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی کہ ایسے کمنٹس کو سن کے بھی جو ہے آپ سوچ کے دیکھیے، ایک نبی ہے وہ جھٹلایا جا رہا ہے، اس کا تماشا بنایا جا رہا ہے. شاعر بول رہے ہیں، جادوگر بول رہے ہیں، جادو ہے بول رہے ہیں، جھوٹا ہے بول رہے ہیں، نعوذ باللہ، مگر اپنی تبلیغ کو جو ہے برقرار رکھے ہوئے ہیں. تو یہ اسی لیے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمیشہ درود پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ان پہ نازل کریں. فَلْيَأْتِنَا بِآيَاتٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ. تو پھر ان کا تقاضا یہ تھا کہ پھر جیسا پہلے رسول جو بھیجے گئے ان کے پاس معجزے آئے، تو پھر ان کے ساتھ بھی معجزہ کیوں نہیں آیا؟ کیوں یہ معجزہ لے کر نہیں آئے جیسا پہلے کے رسول آئے؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، یعنی ہم جن بستیوں کو پہلے ہلاک کیے تھے ان کے پاس رسول تو بھیجے تھے لیکن کسی نے ایمان نہیں لایا. معجزے بھیجے تھے، کسی نے ایمان نہیں لایا. پھر صالح علیہ السلام کے پاس پہاڑ سے اونٹنی نکلی، بچہ دی، ایمان نہیں لائے. فرعون کے پاس 8 معجزے بھیجے گئے. بھئی عصا پھینکتے سانپ ہو جاتا، ہاتھ نکالتے جو ہے وہ ہو جاتا، وہ بحر کو جو ہے عصا مارے تو جو ہے راستہ بن گیا، ٹڈیوں کی بارش، مینڈکوں کی بارش، خون کی بارش. 8 معجزے جو ہے فرعون کے پاس بھیجے. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کر کے بتا. تو یہاں سوال یہ ہو رہا کہ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہم افہم یؤمنون. تو پہلے جو بستیاں تباہ کی گئی ہیں وہ لوگ ایمان نہیں لائے معجزے دیکھ کر بھی، تو کیا یہ ایمان لے آتے؟ اب ایک حدیث میں بات آئی ہے کہ یہ قرآن خود میرا معجزہ ہے. اب جیسا 1400 ایئرز پہلے جو ہے کوئی سائنٹیفک باتیں آنا، 750 آیات قرآن میں جو ہے سائنٹیفک سگنیفیکنس کیا ہے، یہ خود معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. وما ارسلنا قبلک الا رجلا نوحی الیہم، اور ہم نے آپ سے پہلے صرف یعنی آدمی، انسان بھیجے جن کی طرف ہم نے وحی کی. کبھی فرشتہ نہیں بھیجا انسانوں کے پاس پیغام بھیج کے، ہم نے ہمیشہ انسان بھیجے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور جو یاد رکھنے والے ہیں ان سے پوچھو اگر تم کو علم نہیں ہے. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے کہ وہ کھانا نہیں کھاتے تھے. وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور وہ ایسے نہیں تھے کہ ہمیشہ رہتے تھے. وہ بھی پیدا ہوئے، ان کا بھی انتقال ہوا. بھئی کوئی نبی ایسا نہیں ملتا، کوئی رسول ایسا نہیں ملتا کہ جس کے بارے میں یہ بات ہے کہ ان کا انتقال نہیں ہوا. نارمل پیدائش ہوئی ان کی، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے جو بن باپ کے پیدا کیے گئے. نارمل پیدائش ہوئی، ان کا انتقال ہوا. کھانا کھاتے تھے، انسانوں کے ویسے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسے اعتراضات کیوں کر رہے ہیں؟ ہر نبی کا معاملہ یہی تھا. ثم صدقناہم الوعدہ، پھر اللہ تعالی ہم نے ان سے جو وعدہ کیا تھا بچانے کا نبیوں سے اور رسولوں سے، ہم نے وہ پورا کیا. فانجیناہم ومن نشاء، اور پھر ہم نے ان کو بھی بچا لیا اور ہم جس کو چاہتے تھے ان کو بھی بچا لیا. واہلکنا المسرفین، اور ہم نے مسرفین کو ہلاک کیا. یہ مسرف کون ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا. ہمارے پاس اردو میں اسراف، فضول خرچی بول کے جو ہے بات وہیں کی وہیں ختم ہو جاتی. مسرفین جو ہے، یہ لوط علیہ السلام کی قوم کو مسرفین کہا گیا ہے. یہ کیا کرتے تھے؟ اپنی شہوت عورتوں سے پوری کرنے کے بجائے، اپنی بیویوں سے پوری کرنے کے بجائے مردوں سے پوری کرتے تھے.
غلط جگہ پہ کام کرنا اسراف کرنا ہے. تو قرآن اور حدیث پہ محنت کرنے کے بجائے قرآن اور حدیث کے خلاف کام کرنا اسراف ہے. غلط جگہ پہ کام کرنا اسراف. اب ہماری بول چال میں اسراف آ گیا تو اب ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ فضول خرچی کے معنوں میں آتا ہے. فضول خرچ نہیں. یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے بجائے دوسری جگہ غلط جگہوں پہ جو اپنی محنت لگاتے ہیں. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، بے شک ہم نے تم لوگوں پر جو ہے کتاب نازل کی جس میں تمہارے لیے یاد دہانی ہے، نصیحت ہے. افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اب سمجھتے نہیں. دیکھیے اتنا بڑا سوال یہ ہے کہ آپ پڑھے تو سمجھیں گے نا. میں یہاں کے فرینچ میں اگر تقریر کروں یا جرمن میں تقریر کروں اور بولا کہ بھئی کیا سمجھے آپ لوگ، سمجھتے نہیں آپ، تو آپ بولیں گے بھئی زبان سمجھ میں ہی نہیں آئے تو کیا سمجھیں گے. اور اتنی محنت نہیں کرتے کہ ترجمے پڑھنا. ارے صاحب یہی کتاب ہے جو نجات دلائے گی، دنیا کی مصیبتوں سے بھی نجات دلائے گی، عالم برزخ خبر میں بھی نجات دلائے گی، آخرت میں بھی نجات دلائے گی. اس سے بہتر کتاب ہے ہی نہیں دنیا میں. فائنل لیجسلیشن. اور آپ اتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے گھروں میں ہیں یہ. اس کے باوجود کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ بھی اٹھائیں، کچھ ٹائم لگائیں، اس کو سب سمجھنے کی، پڑھنے کی کوشش کریں. تو یہاں وہی سوال ہو رہا ہے کہ جو ہے افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں. وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. اور ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا جو ظالم تھی، ناانصاف تھی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف جاتی تھی. پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قوموں کو ڈیولپ کیا. بھائی اب یہاں بھی محبوب علی پاشا، عثمان علی پاشا، یہ قومیں سب ختم ہو گئی، نکل گئی قومیں. اس کے بعد میں دوسری قومیں آئی، ان کا پتہ ہی نہیں ہے. پولیس ایکشن ہوا، وہ ہوا، یہ ہوا. اور پھر آپ دیکھیے مغل دور تھا، پھر اس کے پہلے دوسرا دور تھا، اس کے بعد میں انگریزوں کا دور آیا. تو اس طریقے سے جو ہے تمام قومیں جو ہے ختم ہوتی گئی ہیں. پھر اگر پیغمبروں کا حساب دیکھیں تو آپ صالح علیہ السلام کی قوم ہوئی ختم، ہود علیہ السلام کی قوم ختم ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے ڈبا دی گئی. یہ تمام ہے. اور پھر اس کے بعد میں دوسرے قوموں کو لایا گیا. فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون. اور جب انہوں نے ہماری سزا کا احساس کیا تو وہ اس وقت بھاگنے لگے. اب تو مستی میں ہیں بالکل. ذرا ایک ہلکا سا جھٹکا پڑا، 4.9 آن دا رچٹر اسکیل بول کے ایک ہلکا سا جھٹکا پڑا، پڑتے ہوش ٹھکانے آ گیا. ارے یہ کیا ہو رہا ہے، ایک دم ہوش ٹھکانے آ گئے. تو اب یہاں یہ ہوا کہ جب عذاب کا تھوڑا سا احساس ہوا تو وہ بھاگنے لگے. تو ان سے کہا گیا کہ لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفوا فیہ ومساکینکم لعلکم تسألون. تو مت بھاگو، بلکہ تم جو انجوائمنٹ میں مست پڑے ہوئے تھے اس کی طرف لوٹو. پتے کھیلتے تھے، بلیئرڈز کھیلتے تھے، شراب پیتے تھے، ہر قسم کی چیزیں جو ہے کرتے تھے. قرآن اور حدیث کو وقت نہیں ملتا تھا، بالکل ٹائم نہیں ملتا تھا. دیکھیں یہ پڑھے لکھے لوگوں کی ذمہ داری ہے دوسروں تک بات کو پہنچانا. ہر قسم کی نالج آپ حاصل کرتے ہیں، ایک قرآن اور حدیث کی نالج جو ہے آپ حاصل نہیں کرتے. تو بعض تو بیچارے ایسے ہیں جو بولتے بھائی قرآن ہمارے سمجھ میں ہی نہیں آتا، پھر یہ کیا کون سی کتاب ہے، اور ہم انسان نہیں ہیں تو اور کیا ہے. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ تمہارے انجوائمنٹ میں واپس جاؤ، تمہارے گھروں کو واپس جاؤ، تاکہ تم سے جو ہے سوال کیا جائے. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین. جب وہ کہیں گے کہ بے شک افسوس ہے ہم پر کہ ہم ناانصافوں میں سے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم نے نہیں مانی. وما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین. اور ان کی یہ پکار کم نہیں ہوگی، مسلسل چلتے رہے گی یہاں تک کہ وہ کٹے ہوئے بالکل بے حرکت کھیتوں کی طرح ہو جائے گے. دیکھیے بڑے خاص تشبیہات ہیں یہ. کٹا ہوا کھیت تو سمجھ میں آ گیا، جڑ سے کاٹ کے پھینک دیا. بے حرکت، جب جان تھی تو ہوا سے ہلتا تھا، اب کاٹ کے ڈال دیے تو جو ہے وہ زمین پہ پڑا ہوا ہے، کوڑا کرکٹ، اس کی جو کوئی ویلیو نہیں ہے ویسا پڑا ہوا ہے. تو اس قوم کو اس طریقے سے کاٹ کے پھینک دیا. لہذا میں سمجھتا ہوں 20-25 سال پہلے ویزاگ میں کچھ وجے واڑا ویزاگ وغیرہ میں کچھ طوفان آیا تھا. تو ہمارے کوئی دوست گئے تھے دیکھنے کے لیے، تو بولے صاحب وہ بالکل وہ ڈسکرپشن قرآن میں جو آیا کہ کھجور کی پیڑوں کی طرح جو ہے کالے ہو گئے تھے باڈیز ان کے.
کہ وہ موجیں سمندر سے اٹھی, اس میں ہائی ٹیمپریچر تھا, فرکشنل ہیٹ ڈیولپ ہوتی, ہائی ٹیمپریچر تھا, تو باڈیز جل گئے تھے. تو وہ جو تباہی سمود اور عاد کی ہوئی, وہ تباہی کا ایک مثال آپ کو یہاں ساؤتھ میں بھی ملی. اور ایسے سونامی آیا. سونامی میں کیا ہوا؟ اب آپ حال میں جو ہے آج کی نیوز ہے, جکارتہ میں جو ہے وہ والکینو پھٹا ہے, لوگ بھاگ رہے ہیں, 100 میں ہزاروں میں لوگ جو ہے بھاگ رہے ہیں, والکینو پھٹا ہے. اب خدا نہ خواستہ یہ نوبت پہاڑ سے اگر جو ہے والکینو پھٹ کے کچھ نکلنے لگا, کیا کریں گے آپ؟ اس وقت احساس ہوگا. تو اتنا وقت آنے کی ہوتا, بالکل کٹے ہوئے موشن لیس فیلڈ جیسا رہتے. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین, اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور اس کے بیچ میں جو کچھ ہے کھیل کود کے لیے نہیں بنایا. ہمارا ایک مقصد ہے بنانے کا. کیا مقصد ہے؟ سورہ یعنی 2-3 جگہ پہ آیا ہے یہ کہ ہم نے آسمان اور زمین کو بنایا تاکہ تم کو آزمائیں, ہم نے زندگی اور موت بنائی تاکہ تم کو آزمائیں, ہم نے تم کو دیکھتا سنتا بنایا تاکہ تم کو آزمائیں. تو بھئی یہ زندگی, جیسا میری کوئی غیر مسلم دوست سے ایسی بات ہو رہی تھی, تو وہ پوچھے صاحب آپ کے پاس اسلام میں پرپز آف لائف کیا ہے, کیوں پیدا کیے, مقصد کیا ہے زندگی کا؟ بولا آپ کے پاس کیا ہے, پہلے آپ اولڈ ریلیجن ہے آپ بولے تو پھر میں بولتا ہوں. تو بولے نہیں, جو پہلے جنم میں جو ہے جو غلطیاں کرے ہیں ان کو دوسرے جنم میں سزا مل گئی, اور جو پہلے جنم میں اچھے تھے وہ اب اچھے ہیں. بولا اب یہ جنم میں ان کو معلوم تھا کہ پہلے کیا غلطیاں کرے تھے؟ نہیں معلوم تھا. پھر بغیر معلوم میں گھر کو جا کے بچوں کو دھڑا دھڑ مارنے لگوں, انہوں بولے کائی کو مار رہے, بولے تو مار رہا ہوں بس. تو ریزن تو معلوم ہونا. بولا ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے تم کو آزمائش کے لیے پیدا کیا. یہ زندگی آزمائش, آزمانے کے واسطے یہ سلیبس ہے, یہ کورس ہے پورا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے پروفیسر, یہ پورا سکھا کے عمل کر کے پریکٹیکلی بتا کے چلے گئے. اب یہ جو سلیبس ہے اس میں پاس ہونے کا ہے ہم کو. اس میں جو پاس ہوئے وہ جنت میں جائیں گے, جو فیل ہوئے. اب ہمارے پاس بعض لوگ ہیں قرآن چھوڑ کے دوسری نالج کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, کئی نالج کے پیچھے. تو میں ایک دوست میرے سے کچھ ایسی آرگیو کر رہے تھے, تو میں ان سے وہی بولا بھائی آپ کے بچے کو آپ BCom کرنے عثمانیہ یونیورسٹی میں داخل کرا دیا, انہیں یونیورسٹی کو کرکٹ کھیلا, فٹ بال کھیلا, بیڈمنٹن کھیلا, سب کھیلا, مگر BCom کے لیے کچھ پڑھا نہیں, ایگزام نہیں دیا, تو ڈگری کون دے گا اس کو, جنت میں کون ڈالے گا؟ یعنی جو کورس ہے, جو قرآن حدیث ہے, اس کو چھوڑ کے ادر دین قرآن حدیث جو آپ اپنا پوری محنت کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں, دین کا کام کر رہا ہوں. تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ کھیل کود کے لیے دنیا نہیں, کائنات نہیں بنائی, آسمان اور زمین ایک مقصد سے بنایا. کیا مقصد ہے؟ کہ تم کو آزمائے. اور لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدن, اور اگر ہم کو وقت گزاری ہی ہوتی, دیکھیے لعب کھیل کے لیے بولتے, اور لہو جو ہے پاس ٹائم, اگر ہم کو وقت گزاری ہی کرنا ہوتا تو ہم اپنے پاس سے کچھ وقت گزاری کر لیتے تھے, اور نہیں معلوم کیا وقت گزاری کر لیتے تھے. دیکھیے ہماری وقت گزاری ہوتی, ٹائم پاس نہیں ہو رہا, ٹی وی لگا کے بیٹھے ہیں, ٹائم پاس نہیں ہو رہا, کوئی فٹ بال میچ دیکھ رہے ہیں, کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں, ٹائم پاس نہیں ہو رہا, گپ بازی کر رہے ہیں, یعنی تو چھت کو گھورتے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی پرپز لیس کھیل کس کو بولتے؟ کوئی پرپز نہیں رہتا اس کا. کوئی فلانی ٹیم جیتی, فلانی ٹیم ہاری, کیا اپنے کیا فرق ہوا؟ کیا میری زندگی میں کیا فرق ہوا اس سے؟ سوائے اس کے بعض کے تعلقات ایک دوسرے سے خراب ہو گئے, لیٹس آل. تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ آسمان اور زمین ہم کھیل کود کے لیے, وقت گزاری کے لیے نہیں بنائی, ہم نے سیریس مقصد کے لیے بنایا. اگر بنانا ہی ہوتا, کھیل کود کرنا ہی رہتا وقت گزاری کے لیے, تو ہم اپنے پاس کر لیتے. ان کننا فائلین, اگر ہم کو کرنا ہی تھا. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغوہ فاذا ہوا زاہق. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم حق کو باطل پر مارتے ہیں تو اس کا دماغ نکل جاتا ہے, بھیجا نکل جاتا ہے, اور وہ باطل چلا جاتا ہے. اب حق ہمارے پاس حق کیا ہے؟ قرآن ہے. قرآن سے باطل کو مارتے ہیں. لیکن اس میں حق ہے اور صرف حق ہے, اسی سے باطل کو مارنا ہے. یہاں یہ بھی اشارہ ہے. آپ اپنی لاجک اور اپنے جو ہے کامن سینس استعمال کریں گے تو نہیں ہو. قرآن پہ ایسی اتھارٹی اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کیجئے کہ ہر سوال کا جواب آپ قرآن کی کسی آیت سے دے دیں.
بھائی ہمارے پاس قرآن میں تو ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے، یہ ایکسپلینیشن آپ دے دیجیے. تو بولے اس کا باطل کا جو ہے بھیجا نکل جاتا ہے، وہ باطل چلا جاتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور افسوس ہے تم پر جو بیان کرتے ہو تم اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کا ہے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کے. دیکھیں ہمارے کو اپنے پہ کسی چیز پہ، نہ زندگی پہ، نہ صحت پہ، نہ سانس پہ، نہ حکمت پہ، نہ علم پہ، کسی چیز پہ کنٹرول نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں، وہ جس طریقے سے چاہتے ہیں ہم کو استعمال کر لیتے ہیں. انشاءاللہ یہ بات آگے بھی آ جائے گی. اور وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، قریبی ہیں فرشتے وغیرہ جو ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے اس کی غلامی سے. دیکھیں غلامی کا اپوزٹ تکبر آیا ہے، تکبر کا اپوزٹ غلامی آیا ہے، سجدے کا اپوزٹ تکبر آیا ہے، کلمے کا اپوزٹ تکبر آیا ہے. تو تکبر کیا ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے. اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ بات سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، یہ تو سب مانتے، غیر مسلم بھی مانتے کہ ایک خدا میں مانتے، اللہ تعالیٰ بڑے ہیں مانتے. میں چھوٹا ہوں نہیں مانتے. قرآن میں بھی بحث کرتے، ارے بابا قرآن کی آیت ہے یہ نہیں ہوئیں گی، میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسا ہے. تو جب تک اپنی انا کو نہیں کچھ لے کلمے کی تکمیل نہیں ہوتی. پہلے یہ سمجھو کہ میں کچھ نہیں ہوں، پہلے میں مٹنا ہے. میں مٹا تو جو ہے پھر کلمہ ٹھیک طریقے سے سمجھ میں آئے گا. ورنہ یہ رہے گا کہ بھئی آیت ہے، یہ منکر حدیث ہے، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے. بھئی بغیر حدیث کے کئی آیتیں ایسی ہیں جو بغیر حدیث کے سمجھ ہی نہیں سکتے. آپ حدیث کا انکار کر دیے، کیوں؟ بولے میرا دل و دماغ جو ہے گوارا نہیں کرتا، میں نہیں سمجھتا. ایک منکر حدیث ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، گھر آئے تھے بیچارے. تو میں ان سے بولا کہ بھئی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ مومن وہی ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہے. یہ سٹیٹمنٹ کیسا ہے؟ تو بولے بڑا اچھا ہے. بولا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹمنٹ ہے، یہ حدیث ہے. بولا پھر آپ حدیث سے کہیں کوئی انکار کرتے؟ میں حدیث بولتے آپ منکر حدیث ہو گئے. اگر کسی کا سٹیٹمنٹ ہے بولے تو مان لیے. تو یہاں یہ بات آنا ہے کہ یہ تکبر، انا، میں، میری سمجھ، میری عقل، یہ نکلنا ہے. تو جو خرید کے غلام ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، وہ لوگ تکبر نہیں کرتے اس کی غلامی سے اور نہ ہی تھکتے ہیں. یسبحون اللیل والنہار ولا یفترون، اور وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور پھر سستی نہیں کرتے، وہ تسبیح میں کمی نہیں کرتے. دیکھیں یہ یسبحون کے جو ہے معنی ہم تھوڑے سے مس کرتے ہیں. اگر قرآن سے تسبیح کے معنی ہم لینے کی کوشش کریں تو سورہ مزمل کی 7ویں آیت ہے، اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، بے شک دن کے وقت آپ کو سبحا مصروفیت ہوتی ہے طویل. تو سواد بے ہے کے مادے میں مصروفیت کے معنی بھی آتے ہیں. قرآن سے ثابت ہے، یہ میرا اپنا اوپینین نہیں ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں وہ تکبر نہیں کرتے ان کی غلامی کرنے میں، نہ تھکتے ہیں، اور مسلسل رات دن مصروف رہتے ہیں اور مصروفیت میں کمی نہیں کرتے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ رات دن مصروف رہتے ہیں. لہذا یہ بتایا گیا ہے کہ اس کائنات میں ایک بالش بھر جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوا نہ کھڑا ہو. کوئی نہیں ہے. بلکہ معراج میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے کہ بھئی کچھ فرشتے ہاتھ اٹھائے ہوئے کھڑے ہوئے، کچھ قاعدے میں کھڑے ہوئے، کچھ رکوع میں ہیں، کچھ سجدے میں ہیں، اور پھر اٹھے وہ سلام علیکم بولے اور پھر سجدے میں چلے گئے. تو قاعدے میں بیٹھے تو انہوں نے نماز کے یہ ارکان جو ہے پسند کیے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے جو غلام عباد الرحمن کہا گیا ہے، فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے غلام کہا گیا ہے، تو یہ لوگ جو ہے مصروف رہتے ہیں رات اور دن اور اس میں کمی نہیں کرتے. امت تخذوا آلہۃ من الارض وهم ینشرون، کیا انہوں نے زمین سے اپنے الہ خدا بنا لیے جو ان کو جو ہے موت کے بعد اٹھائیں گے؟ زمین سے خدا بنانے کا کیا مطلب ہوا؟ بھئی مٹی ملائے بت بنا دیے، پتھر کا بت بنا دیے، بزرگوں کو جو ہے اٹھا کے نعوذ باللہ الہ کے مرتبے پہ چڑھا دیا. تو کیا یہ لوگ جو ہے قیامت میں موت کے بعد تم کو اٹھائیں گے؟ یہ سوال ہو رہا، کیا یہ لوگ اٹھائیں گے؟ لو کان فیہما،
आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता, और अगर आसमान और ज़मीन में इन दोनों में अल्लाह के अलावा कोई और इलाह होते और कोई खुदा होते तो इसमें फसाद, डिसऑर्डर पैदा हो जाता था, करप्शन हो जाता था। अब मैं ये फसाद अक्सर बैंक्स में देखता हूँ, एक प्यून रहता, कैशियर बोलता मियाँ जरा रजिस्टर 13 निकालो, उधर से अकाउंटेंट बोलता देखो जरा वो आते आते वो ऐसा करो, वो उसको खाली वो प्यून को ऑब्जर्व करो आप, उसके 10-12 बॉसेस रहते हो, इनने पुकार रहा उनने पुकार रहा, वो एक आदमी बेचारा पूरे काम कर रहा। तो यहां हमारे पास एक ही इलाहुकुम इलाहु वाहिद, तुम्हारा इलाह एक ही है, अल्लाह ताला है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं। तो अगर एक से ज्यादा अथॉरिटीज होते तो तमाशा हो जाता था। कहीं आप देखें कि 2 चीफ मिनिस्टर्स हैं, 2 प्राइम मिनिस्टर्स हैं, 2 प्रेसिडेंट्स हैं। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में भी हम यही चाहते हैं कि एक ही हेड हो। तो यहां अल्लाह ताला एक लॉजिकली बात बता रहे हैं कि अगर एक से ज्यादा होते तो फसाद हो जाता था। फसुबहान अल्लाह रब्बिल अर्शी अम्मा यसिफून, तो अल्लाह ताला पाक है, जो अर्श का मालिक है, ये जो चीजें बयान करते हैं उससे अल्लाह ताला पाक है। तो अब यहां सुबहान के एक माने जो है पाकी के आते, डिफेक्टलेस, कोई कमी अल्लाह ताला में नहीं है, बिल्कुल जो है कोई चीज मिली भी नहीं है अल्लाह ताला से। ला युसुलु अम्मा यफलु व हुम युसलून, वो जो कुछ करता है उसके बारे में वो पूछा नहीं जा सकता, लेकिन तुम पूछे जाओ। देखिए बात समझिए आप, इट इज नॉट डेमोक्रेसी विद अल्लाह ताला, इट इज मोनार्की। पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, मोनार्की है अल्लाह ताला के पास, डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी में एक ऑपोजिशन पार्टी भी होती है, यू हैव गॉट एवरी राइट टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट, ऐसा क्यों करे आप? अल्लाह ताला को कोई नहीं पूछ सकते, प्योर मोनार्की है, नो डेमोक्रेसी। अलबत्ता तुम पूछे जा सकते हो, क्यों कि तुम गुलाम हो अल्लाह ताला के, तुम भी इबादुर रहमान हो, तुम पूछे जा सकते हो। काय के बारे में पूछे जा सकते हो कि मैं कुरान नाजिल किया था, उसके साथ हदीस थी तुम्हारे पास, क्या तुमने कुरान और हदीस पे अमल किया? तुमसे सवाल किया जा सकता है, लेकिन अल्लाह ताला से सवाल नहीं किया जा सकता। अम अत्तखुज़ू मिन दूनिही आलिहा, क्या इन्होंने अल्लाह ताला के अलावा और खुदा बना लिए, अथॉरिटीज मखलूक में से उठा के बना लिए? कुल हातु बुरहानुकुम, तो कहो इनसे कि अपना सबूत लाओ कि भाई ये इलाहा है, इसके बारे में अपना सबूत लाओ। हाजा जिक्रुम मम्मैया व जिक्रुम मन खबली, ये जिक्र है, याद दहानी है, नसीहत है, ये जो कुरान उन लोगों के लिए भी जो मेरे साथ हैं और उन लोगों के लिए भी जो पहले से थे, जो पहले किताब थे, तौरेत और इंजील ज़बूर वगैरह जिनके पास आई थी पहले से जो थे, उनके लिए भी जो है ये नसीहत है। बल अक्सरुहुम ला यालुमून अल हक़ फहुम मुरिज़ून, हकीकत यह है कि अक्सर यानी मेजॉरिटी हक़ को नहीं जानते, इसीलिए उससे मुंह फेरे हुए। 6 बिलियन का पॉपुलेशन है इस वक्त दुनिया का, 1.2 बिलियन मुसलमान है, 1.2-1.3 बिलियन मुसलमान है, वो 4.8 बिलियन तो जानते ही नहीं कुरान, मुंह फेरे हुए हैं। ये 1.2 में से 0.2 भी जानते कि नहीं जानते, वो 1 करोड़ भी जो है मुंह फेरे हुए हैं। देखिए इसके तरफ मुंह उस वक्त नहीं फिरेगा जब आप कुरान को समझने लगेंगे। जब लग जाता है कुरान के तरफ दिलो दिमाग अल्लाह ताला लगा देते हैं, तो फिर इससे मुंह नहीं फिरता। और कसम है, और कोई किताब में मजा नहीं आता। मैं बहुत फिलॉसफी पढ़ा हूं, बहुत साइकोलॉजी पढ़ा हूं, शौक था, हमारे बुजुर्गों के सब्जेक्ट से पढ़ लेते थे। कुरान शुरू होने के बाद कोई फलसफे की किताब में मजा नहीं आया, कोई साइकोलॉजी की किताब में मजा नहीं आया। ये बात ही अलग है, ये बिल्कुल। मगर ये किन के लिए है? जो इसको अपनी नसीहत मानते हैं, अपने लिए जो नसीहत मानते हैं। लेकिन अक्सर मेजॉरिटी, देखिए कसीर मैनी को बोलते हैं, अक्सर मोस्ट, मेजॉरिटी जो है इसका यह हक नहीं जानते, इसीलिए उसे मुंह फेरे हुए हैं। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अब्दून। अब ये बड़ी खास आयत है कलमा समझने के लिए कि हमने आपसे पहले किसी रसूल को नहीं भेजा सिवाय उसके कि उसके तरफ हमने वही की कि बेशक नहीं है कोई खुदा सिवाय मेरे, तो मेरी ही गुलामी करो, फ़अब्दूनी। इसी से लफ्ज़ माबूद निकला।
دیکھیے ہمارے علماء بھی جو ہے ایسا یوں ہی بات کو نہیں کر دیا. الہ کا ترجمہ جو معبود کرے ہیں ایسی آیتوں سے ملا الا انا فاعبدون، سوائے میرے کوئی الہ نہیں ہے تو میری ہی غلامی کرو. تو الہ کا مطلب وہ جس کی غلامی کی جاتی ہے، عربی میں اس کو معبود بولیں گے. جس کی غلامی کی جاتی ہے اس کو معبود بولیں گے. تو میری ہی عبادت کرو. اب الہ کا لفظ اتنے بار آیا ہے، ہم کو سمجھنا ضروری ہے کہ بھئی الہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، قرآن نے کیسا سمجھا ہے. سورہ شورا کی 29 آیت ہے، اب میں نکال کے بتایا تو ذرا دیر ہو جاتی. اس میں فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں بتاتے تو فرعون بولتا کہ اگر میرے علاوہ کسی اور کو الہ اگر بنا ہے تو میں تم کو جیل میں ڈال دوں گا، الہن غیری. اب اس سے علماء بول دیا کہ بھئی فرعون اپنے آپ کو الہ سمجھتا تھا. یہ بات غلط ہے، کیونکہ سورہ اعراف کی 127 آیت میں فرعون کے درباری اس سے بولتے کہ کیا آپ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو چھوڑ دیں گے کہ آپ کو اور آپ کے آلہتک گاڈز کو چھوڑ دیں، پلورل آف الہ. تو مطلب یہ ہے کہ فرعون خود کسی اور الہ کی پوجا کرتا تھا. تو پھر یہاں الہ اپنے آپ کو کیوں بولا؟ ایز دا سپریم اتھارٹی بینگ دا کنگ آف ایجپٹ. قرآن سے بات ثابت ہو رہی ہے کہ الہ از دا سپریم اتھارٹی. فرعون واز دا سپریم اتھارٹی ان ایجپٹ. مصر کا جو ہے سب میں بڑا، اس سے بڑھ کے کسی کو اتھارٹی نہیں تھی فرعون سے بڑھ کے. تو وہ ایک پھر سورہ نازیات میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ربکم الاعلی بھی بولا. رب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، میں تمہارا پالنے والا ہوں. تو دیکھیے بادشاہ سمجھ رہا کہ میں الٹیمیٹ اتھارٹی ہوں، اپنے آپ کو الہ بول دیا، اور میں پالتا ہوں رعایا کو، اپنے آپ کو رب بھی بول دیا. تو یہ دونوں الفاظ فرعون کے منہ سے یہ دو الفاظ نکال کے قرآن میں سمجھائے گئے کہ الہ از دا الٹیمیٹ اتھارٹی اور دا سپریم اتھارٹی، اور رب جو بادشاہ جس طریقے سے رعایا کا انتظام کرتا ویسا انتظام کرنے والا. تو اب اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے. فرعون تو دوسرے الہ کو وہ کرتا تھا، وہ بلا وجہ کے جو اس طریقے کا کنفیوژن لا دیے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی سپریم اتھارٹی نہیں ہے. باقی اللہ کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ مخلوق ہیں، اور مخلوق کو خالق کے لیول پہ اٹھا کے بٹھانا نہیں چاہیے. یہ بات جو ہے ہمارے ذہنوں میں رہنا. خالو اتخذ رحمان ولدا سبحانہ. اور یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے، یعنی جو فائدہ پہنچانے والے اللہ تعالیٰ ہے، انہوں نے جو ہے اولاد لے لی ہے تو وہ اس سے پاک ہے. یہ اولاد کا کیا کانسیپٹ ہے کہ بھئی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹی بول دیے. پھر عزیر علیہ السلام کو بعض یہودیوں کا فرقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بولے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بولے. تو اللہ تعالیٰ یہاں بات کو کلیریفائی کر رہے ہیں کہ بل عباد مکرمون، حقیقت یہ ہے کہ یہ میرے عزت والے بندے ہیں، آنرڈ سلیوز. عباد سلیوز ہیں بول رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، فرشتوں کو قرآن میں دوسری جگہ عباد الرحمن کہا گیا. یہ میرے سلیوز ہیں. لا یسبقونہ بقولی، یعنی اس کی بات سے آگے یہ بات نہیں کر سکتے. اتنی عزت کرتے اللہ تعالیٰ کے عیسیٰ علیہ السلام ہو، زبیر علیہ السلام ہو یا فرشتے ہوں، اللہ تعالیٰ سے پہلے خود بات نہیں کرتے. وہ ہم بھی امری ہی عملون، اور وہ اس کا جو بھی حکم ہوتا ہے اس پہ وہ عمل کرتے ہیں، ہر حکم پہ اس کے عمل کرتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے آگے بھی جو کچھ ہے، ان کے پیچھے بھی جو کچھ ہے، ان کے فیوچر کو بھی جانتا ہے. یہ عباد الرحمن جو ہے، عباد المکرمون جو ہے، ان کے آگے بھی کیا ہے، ان کے پیچھے بھی کیا ہے جانتا ہے. ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون، اور وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے سوائے اس کی جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرے. جس کی سفارش کو اللہ تعالیٰ پسند کرے انہی کی سفارش یہ کر سکتے ہیں. اور پھر وہ ہم من خشیتی مشفقون، اور وہ اس کے خوف سے ڈرے ہوئے ہیں. یہ جو فرشتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہے، زبیر علیہ السلام ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ اس کے خوف سے ڈرے ہوئے ہیں. اب یہ بڑی خاص بات ہے. ہمارے پاس یہ شین سے خاص کا جو مادہ آتا، شفقت بلکہ محبت کے سینس میں آتا، تو اس میں وہ سینس بھی آتا. تو
कैसा खौफ? मोहब्बत का खौफ। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए कि समझिए आपके घर में छोटा बच्चा है, आपका घर काफी शहर से दूर है, आप निकलते वक्त उसको बोले कि बेटा मैं वापस आते हुए खुद कैडबरी लाऊंगा, तो बिल्कुल घर के करीब पहुंच गए और आप एकदम एहसास हुआ कि मैं कैडबरी लेना भूल गया। अब आपको एक दिल में कैफियत, डर गए आप कि बच्चा बुरा काम मानता है, उसकी मोहब्बत में फर्क कहां आता है कि मुझसे जो मोहब्बत है, ये खौफ अलग है। रोंगटे खड़े रह रहे हैं। अल्लाह ताला से ये खौफ होना है, कहां बुरा मानते की कैफियत है ये। देखिए आपके जो दोस्त थे उनके बारे में आप बड़ा ख्याल रखते, भाई ऐसा नहीं करा, भाई शादी में इतने एहतमाम से दावत दिए नहीं गया तो कहां बुरा मानते क्यों। आप फोन करके बोलते भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं नहीं आ सक रहा हूं, तो ये नहीं डर रहे कि उन शादी में नहीं आए बल्कि लकड़ियां लेके मारेंगे और जूते चप्पलों से मारेंगे, वो वैसा नहीं है। ये डर रहे कि ताल्लुकात में फर्क नहीं आना। तो ये जो इबादुर रहमान है, अल्लाह ताला के गुलाम है, वो किस तरीके से डरते हैं अल्लाह ताला से कि कहीं अल्लाह ताला बुरा ना माने, उनकी मोहब्बत में फर्क ना आ जाए। यही मुत्तकियों की कैफियत होती है, ये खौफ जो है उनके दिलों में रहता है। और फिर वह मई यकुल मिनहुम इन्नी इलाहुम मिन दूनी फज़ालिका नज्ज़ी ही जहन्नुम, और इनमें से कोई भी अगर ये कहे कि मैं अल्लाह के अलावा मैं इलाह हूं, मैं खुदा हूं, तो इसकी वजह से जहन्नुम उनकी जजा है, उनके रिवार्ड है। यानी उनको भी स्पेयर नहीं किया जाएगा, ऐसी बड़ी हस्तियों को भी जो है स्पेयर नहीं किया जाएगा अगर कोई अपने आप को इलाहा बोलेगा। पंचायत राज सवाल ही नहीं पैदा होता, मखलूक से उठा के खालिक के लेवल पे बिठाने का सवाल ही नहीं पैदा होता, उनको भी जो है नहीं स्पेयर किया जाएगा। और वो कज़ाली का नज़्ज़ ज़ालिमीन, और इस तरीके से हम ज़ालिमीन को जो है जजा देते हैं, सजा देते हैं। मिसाल ज़ालिमीन कौन है? जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के खिलाफ काम करते हैं। ये देखिए टाइम काफी है और ये 3 आयत हैं, बिल्कुल साइंस से इसका ताल्लुक है। और इसकी पहली आयत सूरह अंबिया की 30th आयत को आप चैलेंज के तौर पे दुनिया के सामने पेश कर सकते कि देखिए आप बिग बैंग फलाने साल डिस्कवर करें, 1450 ईयर्स पहले कुरान में बिग बैंग का जिक्र आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट वर्स ऑफ द कुरान, 1400 साल पहले। तो पहले इसके माने समझेंगे हम। अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या कुफर करने वालों ने नहीं देखा, गौर नहीं किया। मोमिनीन के लिए नहीं बोल रहे, क्योंकि ये बिग बैंग वगैरह डिस्कवर करे काफिर जो कुरान हदीस को नहीं मानते, तो उनको मुखातिब करके कहा जा रहा है कि क्या कुफर करने वालों ने नहीं देखा, अन्ना समावाती वल अर्ज़ा कानता रतखा फफतखनाहुमा, कि आसमान और जमीन मिले हुए थे और हमने इसको फाड़ के अलग किया। अब ये इतनी जबरदस्त आयत है, इसको एक एक चीज समझना है। ये देखिए अब जो प्रेजेंट कायनात है, थोड़ा वक्त लें हम इस वास्ते के अल्लाह ताला को पहचानने के लिए उसके कायनात से ही पहचानेंगे। भाई हमें जमीन पे है, ऐसे 9 सैयारे हैं जो सूरज के अतराफ घूम रहे हैं। सूरज जो है एक टिपिकल स्टार है, ये प्लानिटरी सिस्टम पूरा एक गैलेक्सी में है जिसको हम मिल्की वे बोलते हैं। तो आमतौर पर डिस्कवर किया गया है कि ऐसे 150 बिलियन गैलेक्सीज हैं, 150 बिलियन गैलेक्सीज हैं, और हर गैलेक्सी में 200 to 300 बिलियन स्टार्स हैं, और मेजॉरिटी स्टार सूरज से बड़े हैं। सूरज खुद 14 लाख किलोमीटर डायमीटर का बॉल ऑफ फायर है, 14 लाख किलोमीटर का। अब देखिए इसका डायमीटर आप निकाले तो मुश्किल से 2 इंच का होगा, 14 लाख किलोमीटर का। तो अब ऐसे ग्रुप्स ऑफ गैलेक्सीज हैं, फिर सुपरा ग्रुप्स ऑफ गैलेक्सीज हैं। अब उसकी तफसील में ना जाएं हम। अब ये बताया गया कि ये जो ग्रुप्स ऑफ गैलेक्सीज हैं, अब ये लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी जब डेवलप हुई तो देखे कि ये जो रेनबो कलर्स आते, देखिए विप गयोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, तो ये देख रहे थे कि भाई वो हमेशा, अब जैसा मैं ये लाइट का अगर स्पेक्ट्रम लिया तो रेड बैंड हमेशा एक जगह आना, वो रेड बैंड शिफ्ट होते चले जा रहा है, जब भी लेते शिफ्ट होते चले जा रहा है, रेड शिफ्ट जिसको बोलते। तो उससे अंदाजा हुआ कि ये जो गैलेक्सीज जिसके स्पेक्ट्रोस्कोप ले रहे हैं ये लोग, ये गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर हटते चले जा रहे हैं, कायनात फैल रही है।
اس کی مثال یہ ہے کہ آپ ایک بیلون لیجئے جس پہ دھبے ہیں، اس کو پھونکیے آپ، جیسا جیسا پھونکتے جاتے وہ دھبے ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جاتے، مگر ایک سٹیج آتا کہ آپ اتنا پھونک دیتے کہ بیلون پھٹ کے پھر ایک جگہ آ جاتا۔ یہ 104 آیت میں اسی صورت کی وہ بات بھی آ گئی ہو، جب وہاں آئیں گے تو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، اب یہ بتایا گیا کہ بھئی اب اتنی تو بات معلوم ہوگی کہ کائنات پھیل رہی ہے، تو اب لوگ بولے کہ بھئی 100 سال پہلے، اب دیکھیے اب اتنی تھی، 100 سال پہلے اتنی ہوگی، 5000 سال پہلے اتنی ہوں گی، 2 لاکھ سال پہلے اتنی ہوں گی، تو ایک وقت ہوگا جب کائنات ایک ہی جگہ ہوگی۔ تو اب یہ حساب ڈالیں تو 15 بلین ایئرز پہلے اٹ واز اے پوائنٹ یونیورس۔ دیکھیے ڈینسٹی کیا ہوتی، ماس بائی والیوم، انفینٹ ڈینسٹی کا ایک گولا تھا، اور وہ بگ بینگ ہوا، اور اب یہ کیسا ہوا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اب دیکھیے مسجد ہے، اس کا نقشہ اتنے سے کاغذ پہ آپ اتار سکتے ہیں، کوئی اگر آرکیٹیکٹ ہے تو وہ بولتا ہے کہ صاحب 10 feet is equal to 1 centimeter لے لیجیے آپ، اسکیل 10 feet is equal to 1 centimeter لے کے پوری دنیا کا نقشہ اتار رہے ہیں۔ تو اگر ایٹم میں جو نیوکلیس ہے، وہ نیوکلیس کو آپ شارپسٹ پینسل سے اگر ڈاٹ بنائیں تو اس کا پہلا الیکٹران حسین ساگر کے کٹے کے بعد دور ہوگا، half a mile away from that ٹو اسکیل۔ اگر تو مطلب یہ معلوم کیا گیا ہے کہ 99.95% آف دی ایٹم از ویکنٹ۔ یہ جو اب یہ پورا سالڈ ٹیبل دکھ رہا ہے، یہ 99.95% ویکنٹ ہے، خالی ایٹامک فورس ہے جو پکڑا ہوا ہے۔ اب آپ یہ پورے کو دبا دیے، 0.05 آف دی والیوم آئیں گا انہیں۔ اب جیسا یہ مسجد ہے، مسجد کا اتنا بڑا ایریا ہے، خیر چھتوں کو اللہ تعالیٰ سنبھال لے، یہ پورے کھمبے جس پہ چھت وہ ہے، پورے کھمبوں کو ایک جگہ جمع کر دیے تو مشکل سے ایک کمرے میں آ جاتے، پوری اسپیس اسکویز ہو جاتی۔ اب جیسا کوئی کار ہے، اس کو آپ دبا دیے، ایسا بھی دبائے ایسا بھی دبائے، تو آپ دبا دبا کے جو ہے اتنا بنڈل بنا دے سکتے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ اگر آپ یہ زمین 13 کلومیٹر ڈائیمیٹر ہے، اس کو اگر ایسا دباتے چلے گئے، آپ پورے الیکٹرانز پروٹونز نیوٹرونز مل گئے تو 2.5 inches گولے کرکٹ بال کی اتنی ہو جائیں گی زمین، آپ اٹھا نہیں سکیں گے کیونکہ اس کی ڈینسٹی اتنی ہوگی کہ آپ اٹھا نہیں سکیں۔ اور سورج 14 لاکھ کلومیٹر ڈائیمیٹر کا ہے، 14 لاکھ کلومیٹر ڈائیمیٹر، اگر اس کو آپ ایسی اسکویز کریں تو 19 کلومیٹر ڈائیمیٹر کا گولا ہو جائے گا، یہاں سے حسین ساگر گنڈی پیٹ کو گئے اتنا گولا ہو جائے گا سورج۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ 99.95% جو ہے پورا ویکنٹ ہے، ہم کو سالڈ دکھ رہا پورا۔ تو جب یہ 15 بلین ایئرز بیک یہ پورا مادہ ایک جگہ تھا۔ اب آئیے الفاظ پہ، رتخا، کوئی اچھی عربی ڈکشنری اٹھا کے دیکھیے، رتخا کا مطلب یہ ہے کہ ایسا جوائنٹ جس میں گیپ نہ ہو، الیکٹرانز پروٹونز نیوٹرونز ایسے ملے ہوئے ہیں کہ ایک پلازمک سٹیٹ میں ہے، وہ اس میں بیچ میں گیپ نہیں ہے۔ تو بگ بینگ ہوا، وہ بگ بینگ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک پن تھا، بس پھیلنا شروع ہوا۔ پہلا ہائیڈروجن بنا، ہائیڈروجن سے ایوالو ہوتے ہوئے دوسرے ایلیمنٹس بنے، ایسا پھیلتے چلے گیا۔ تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ یہ کس نے غور کیا، یہ مسلمانوں نے غور نہیں کیا، اور اس کو بتانے والے بھی مورس بوکے وغیرہ ہے سب میں پہلے، ہم لوگ تو بلکہ میرے خلاف کوئی صاحب آ کے بولے تھے شادی میں آپ کے بارے میں بات ہو رہی تھی، ارے میاں وہ پالن حقانی کے ویسا ایک انیس الدین نکلا بولتے، قرآن کو سائنس سے ملا رہا بولے۔ تو شروع میں 1970s میں، ارلی 70s میں سائنس کی بات کرے تو لوگ ایسے فتوے دے رہے تھے، اور 750 آیات جو ہے قرآن میں بھرے ہوئے ہیں ایسے۔ تو اب یہاں ہم کو تو توفیق نہیں ہوئی اس پہ غور کرنے کی، کیونکہ ہمارا کون ہے سائنٹسٹ ہمارے پاس، کوئی نوبل لوریٹ کے لیول پہ جو ہے، کتنے ہم لوگوں کا ذہن ادھر ہے ہی نہیں، کھانے پینے پہ انجوائمنٹ پہ ہمارا زیادہ ذہن بنا ہوا ہے۔ جنرل قوم کو اگر آپ دیکھیں تو ویسٹرنر سے ریسرچ کروایا لوگ، تو انہی کو خطاب کر رہے ہیں، یہ قرآن کی شان ہے۔ اولم یری الذین کفروا،
کیا جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین ایک جگہ تھے؟ کیسے ایک جگہ تھے کہ ان میں گیپ ہی نہیں تھا اور ہم نے اس کو الگ کیا۔ تو 1450 ایئرس پہلے یہ بات کوئی انسان نہیں بول سکتا تھا، امپاسبل ہے۔ یہ 1920s 1940s میں جو ہے یہ گیس شروع ہوا، اب اسٹیبلش ہو گیا کہ ہاں دا یونیورس از ایکسپینڈنگ، اٹ اسٹارٹیڈ فرام ایز اے پوائنٹ یونیورس، اب اسٹیبلش ہوا۔ تو پھر اس کی کتاب کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ خالق کائنات ہی بول سکتا کہ میں ایسا کر رہا ہوں، اور کون بول سکتا؟ تو پھر جب یہ تمام چیزیں صحیح ہے تو پھر دوسری چیزیں بھی صحیح ہے، جنت دوزخ تمام چیزیں صحیح ہے۔ آپ کی سائنس وہاں تک نہیں پہنچ سکی۔ دوزخ کا ڈسکرپشن آپ دیکھتے ہیں تو اب آگے بات آئے گی کہ ملینز آف ڈگری سینٹی گریڈ ستاروں میں جو ہے ٹیمپریچر ہے۔ آپ آؤٹر اسپیس میں آپ چلے جائیں تو ستاروں میں ملینز آف ڈگریز ہیں، بلیک ہولز ہیں جو آپ کو نکلنے نہیں دیں گے۔ بھئی آگ جلائی لال ہوئی، پھر کئی سال جلائی تو پھر سفید ہوئی، پھر کئی سال جلائی تو کالی ہوگی، حدیث ہے بلیک ہولز۔ قرآن چھوڑیے، حدیث میں بھی بات آ گئی، بلیک ہولز کی بات آ گئی۔ ہم ایسے دین کو جو ہے کچھ عجیب قسم کا، اللہ بس معاف کرے ہم سب کو۔ بہرحال یہ بڑی خاص آیت ہے جو اوریجن آف دی یونیورس بگ بینگ کے بارے میں ڈیل کرتی ہے، اور اس کے بعد میں کہا کہ وہ جعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا، یہ بھی سائنٹیفک فیکٹ ہے۔ تو اب ان سے سوال ہو رہا افلا یؤمنون اولم یر الذین کفروا، یہ جو کفر کرنے والے ہیں، افلا یؤمنون، کیا تم اس کے باوجود ایمان نہیں لاؤ گے؟ اچھی ان کے سامنے پیش کرے تو ایمان لائیں گے نا، پیش کرے تو ایمان لائیں گے، پیشش نہیں کرے تو ایمان کیا لائیں گے؟ ان کو معلوم ہی نہیں قرآن میں یہ ہے۔ بھائی ہمارا کام ہے یہ بات ان تک پہنچانے کا، ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے اس قسم کی بات۔ وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ ان کو لے کے ہلنے نہ پائے۔ دیکھیے ایک ذرا بات وہ ہوتی ہے، یہ بھی انٹرپریٹیشن میں دو تھیوریز آ جاتی ہو، تو تھیوری آف بگ بینگ، ہم اس کو تھیوری آف بگ بینگ بول رہے ہیں کیونکہ قرآن اس کو جسٹیفائی کر رہا ہے، اٹس اے پرنسپل آف بگ بینگ۔ بگ بینگ از اے فیکٹ، اٹس نو لانگر اے تھیوری بیکاز قرآن سیز دس تھنگ ہیپنڈ۔ پھر دوسری بات آ رہی کہ ہم نے زمین میں رواسیا بنائے، یہ رواسیا کا جو ہے مادہ ہے ریسین واو، اسی سے مرساہا لنگر ڈالنا، یہ پہاڑوں کے بارے میں رواسیا کا لفظ ہے۔ یہ خاص قسم کے پہاڑ ہے، سیڈیمنٹری راکس جس کو بولتے ہیں۔ ڈسکرپشن دیکھیے آپ، لنگر کیسا ڈالتے ہیں آپ؟ پانی کی سطح کے اوپر لنگر رہتا ہے، اینکر، اس کو آپ چھوڑتے تو پانی کی سطح پہ جاتا، تل پہ جا کے بیٹھ جاتا۔ جب جہاز جانا رہتا تو پھر اس کو پانی کی سطح کے اوپر کھینچتے اور جہاز لے کے چلے جاتے۔ سیڈیمنٹری ماؤنٹنز کیسا بنتے کہ بارش ہوتی تو تمام ریتی آتی اور سمندروں میں ڈپازٹ ہوتی، ملینز آف ایئرز ایسا طے بتائے ڈپازٹ ہوتے، تل پہ ڈپازٹ ہوتی۔ اس کے بعد میں ارتھ موومنٹ ہوتا، جیسا انڈیا جو ہے افریقہ سے ملا ہوا تھا، انڈیا کا ویسٹرن کوسٹ افریقہ کے ایسٹرن کوسٹ سے ملا ہوا تھا، ڈرفٹنگ کانٹیننٹس وہ بھی اسٹیبلشڈ ہے، مدل ارتھ قرآن میں بات آ گئی وہ بھی۔ تو اب یہ انڈیا جب یہ کرنے لگا تو اوشن، ٹائٹھس اوشن تھی، اس میں یہ سیڈیمنٹس تھے پورے۔ اب یہ سیڈیمنٹس جو تھے تو وہ ادھر کے لینڈ پہ اب ایسا دبانے لگے تو وہ سیڈیمنٹس جو ہے اٹھ کے اس طریقے سے ہمالین پہاڑ آ گئے۔ تو پورا سیڈیمنٹری ماؤنٹن پروسیجر ایک لفظ رواسیا میں سمجھا دیا کیونکہ مرساہا اسی سے ہے۔ یہ کیوں بنایا؟ ان تمیدہ بہم، تاکہ یہ تم کو لے کے ہلنے نہ پائے، زلزلے نہ آتے رہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو زلزلے آتے رہتے تھے۔ یہ تھیوری آف آئسوسٹریسی ہے۔ اب اس میں دیکھا گیا کہ پورا دیکھیں، اب آپ پانی لے کے لکڑی کے ٹکڑے ڈالیے اور تھرموکول ڈالیے، تھرموکول اونچا فلوٹ ہوتا، لکڑی ذرا نیچے فلوٹ ہوتی۔ تو پہاڑ جو ہے ہلکے میٹیریل کے ہیں اور سمندر کا باٹم جو ہے بھاری میٹیریل کا ہے۔ تو یہ پورا انتظام اس لیے کیا کہ ہمیشہ زلزلے نہ آتے رہیں۔ دس از آل سائنس، جیولوجی، ایسٹرونومی، کاسمولوجی۔ اب لوگ کوئی ایک صاحب بولے، میں وہ اس کا سعودی عربیہ میں
सऊदी चैनल पे इंटरव्यू हो रहा था मेरा इसका, तो एक साहब सुन के बोले, थोड़ी देर हम भूल गए कि आप कुरान की बात कर रहे हैं, हम समझ रहे थे कुछ साइंस एक्सप्लेन कर रहे हैं। इतनी साइंस भरी हुई है इन आयात में कि अगर बैकग्राउंड अगर आप हो तो आपका बैकग्राउंड भी बस नहीं होता, इतनी साइंस भरी है। तो बहरहाल थियोरी ऑफ आइसोस्टेसी भी आ गई। वो जालना फीहा फिजाजन सुबूला लअल्लहुम यहतदून, और फिर उसमें जो है चौड़े चौड़े रास्ते बनाए ताकि तुम रास्ता हासिल करो, चौड़े चौड़े रास्ते बनाए जमीन पे पूरे। वो जालना समा सख्फन महफूजा, और हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया। क्या महफूज छत बनाया? अब सूरज का टेम्परेचर जो सरफेस टेम्परेचर है 5700 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपके पास खाली 41 डिग्रीज आ रहा है, क्योंकि 93 मिलियन माइल्स दूर है सूरज, हमारे पास से 93 मिलियन माइल्स दूर है। तो वहां से 5700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर निकल रहा, यहां पहुंचे तक 41 डिग्रीज हो रहा। अब ये कैसा हो रहा, कट कैसा कर रहे? तो अब ये करेंगे कि ओजोन लेयर है जो न्यूजीलैंड पे जो है उसकी एक विंडो बन गई है, उसकी वजह से वहां के लोगों के रंग जो है लाल होते चले जा रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बढ़ गया है। ये सब निशानियां अल्लाह ताला बता रहे हैं, देखो हम किस तरीके से। फिर उसके बाद में 5 लेयर्स बनाए हैं जमीन के ऊपर। 500 किलोमीटर से ऊपर जो है एक्सोस्फीयर है, 500 से 85 तक मेसोस्फीयर है, फिर 85 से 50 तक स्ट्रेटोस्फीयर है, फिर 50 से 17 यानी ऊपर का जो है ट्रोपोस्फीयर है, हमारा जो लेयर है। तो 5 लेयर्स ऐसे बना दिए 500 किलोमीटर ऊपर से, तो ये पूरा फिल्टर होके चले आ रही है बात। कोई मीटियोराइट भी आता तो ऑक्सीजन के लेयर में आके जल जाता है, सब हम उसको टूटा हुआ सितारा बोलते हैं, मीटियोराइट जल जाता। तो यहां जो ये भी साइंस आ गई कि जालना समा सख्फम महफूजा, और हमने आसमान को जो है एक ऐसी छत बनाया जो महफूज है। वह मन आयातिहा मोरिजुन, और ये लोग जो कुफ्र करते हैं हमारी आयतों से मुंह फेर लेते हैं। अल्लाह मियां उन लोग क्या हम फेर लेते हैं मुंह? हम समझते ही नहीं ना, इतनी नाइंसाफी करे कि कुरान को समझने की कोशिश नहीं करे। देखिए, मैं इसके बारे में एक दो इंसिडेंसेस मुझे याद है कि मेरे एक दोस्त के साहिबजादे थे। मैं पहले अब जो किताब छपी है साइंटिफिक फैक्ट्स इन द ग्लोरियस कुरान, तमीम साहब के पास मिल भी जा सकती है आप, तो उसका जो मसवदा था मैं एक बच्चे को दिया, काफ़ी ब्राइट था, उन्हें एमसेट वगैरह में काफ़ी रैंक लाया था। तो मैं उसको बोला कि भाई 4-5 दिन में पढ़ के तुम रिटन कमेंट्स होना मेरे, काफ़ी ब्राइट बच्चा था। तो 2 दिन में पढ़ के लाके बोला कि क्या कमेंट्स दो अंकल, मेरे को अंदाजा ही नहीं था कि कुरान में ये चीज़ें हैं। मैं तो ये ख़त्म करते नमाज़ें शुरू कर दिया। फिर रियाद से एक साहब लेटर लिखे, आई वॉज एन एथिस्ट, मैं खुदा को ही नहीं मानता था। ये किताब पढ़ने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि मजहब क्या है, खुदा क्या है। अल्लाह के फजल से मैं 5 वक्ता नमाजी हो गया। तो इन चीजों को अहमियत इसलिए देना है कि ये चीजों का इंपैक्ट दिल पे होके इट शुड मेक यू कमिट टुवर्ड्स शरीयत, कि भाई कैसी किताब है अल्लाह ताला की, तुम नहीं समझे थे, इतनी बड़ी किताब को नेग्लेक्ट कर रहे थे। तो शरीयत के वास्ते यकीन होना जरूरी है। और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत थी, सहाबा की शख्सियत थी, बगैर इसके नॉलेज के वो लोग ईमान था, यकीन था उनका। मगर अब हमारे दिलों में ऐसी बात रहे ना कि भाई ये इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता है, ऐसी साइंस, इतनी साइंस, और कोई आए कोई क्रिटिसाइज कर ले, बिल्कुल खुला है कुरान। अगर कोई क्रिटिसाइज कर सकता तो हंगामा हो जाता था, अब तक मजाल ही नहीं है कोई। तो हमसे भी हम दिया वहू मन आयाती है मोरिजुन, और वो इन निशानियों से जो है मुंह फेरे हुए। वह हुवल्लज़ी खलक़ल लैला व नहार, और वही है जिसने रात और दिन को बनाया। खाली आप पढ़ लिए गुजर गए, वही है रात और दिन को बनाया। कैसा बनाया? 13,000 किलोमीटर का गोला घूमते चले जा रहा है, सूरज के सामने घूमते चले जा रहा है। जब सूरज को फेस करता तो दिन रहता, जब इधर घूमता तो रात हो जाती। ये 5,000 मिलियन ईयर से चल रहा है, कभी लेट नहीं होते। सनराइज 5:45, अरे 6 बजे आज तक सूरज नहीं निकला हुआ। नहीं साहब, चाय पीने गया था, वो सवाल ही नहीं पैदा।
सन राइज, मून राइज, एक्लिप्स, कोई भी चीज देखिए आप, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर से चल रहे हैं, कभी लेट नहीं होते। तो इन चीजों पे गौर करने के बाद जो सजदा होगा वो वाकई सजदा होगा कि आपके सामने झुक रहे हैं, आप क्या कायनात बनाए हैं, आपकी क्या जात है, क्या समझेंगे आपकी जात को? हम कायनात को नहीं समझे तो आपकी जात को क्या समझें? बस इतना समझ में आया कि हम आपके गुलाम हैं, आपके सामने जो है सर टेक रहे हैं। ये कैफियत के वास्ते इतना टाइम लेना पड़ता कि इसके जरिए शरीयत पे अमल करना जरूरी है। खाली सुन के चले गए। सूरह आले इमरान की 192 उसके आयतों के बाद एक बात आ रही है कि वो इन्ना फी खल्क़ि समावाति वल अर्ज़ि व इख्तिलाफ़िल लैली व नहारी, तमाम आयात हैं, रोज उठे बैठे जिक्र करते हैं, मैं समरी करके, तो वहाँ उसमें बोले या अल्लाह हमारे सय्याद को माफ़ कर दीजिए, हम गौर व फिक्र करते हैं। तो वहाँ बात आई कि हम उन्हीं के माफ़ करेंगे चाहे मर्द हो या औरत, जो जहाद करता है हमारी राह में। दो तीन बातें आई। तो मतलब यह है कि फलसफे के बातें करने से गुनाह माफ नहीं होते, उस पर अमल करने से गुनाह माफ होते। ये सब सुन के अब अमल होना है। आप सुन के जाके घर को बोले क्या साइंस है भाई कुरान में, बोले अब वो असर की अदा हो रही, अब अल्लाह माफ करने वाला है, चलो हो गया, फिर काय का असर हुआ? कोई असर नहीं हुआ। तो बोले ये लैलो नहार बना है, वो शम्स व खमर, और सूरज और चांद बना है। सूरज देखिए, सूरज की वजह से रोशनी आ रही है, सूरज की वजह से धूप आ रही, सूरज घड़ी का काम कर रहा है, टाइम पीस का काम कर रहा है। फिर उसके बाद में सूरज की वजह से पानी इवॉपरेट हो रहा है, बादल बन रहे हैं, बारिश इंशाअल्लाह होगी। और फिर उसके वल खबर, अब चांद भी कैलेंडर के वैसा हो गया आपका, ये क्लॉक है वो कैलेंडर है। डेट समझ में नहीं आती तो चांद को देख लीजिए, डेट समझ में आ जाती है, आपको रफ डेट का अंदाजा हो जाता है। फिर लेटेस्ट रिसर्च ये है कि अगर चांद नहीं होता ऑर्बिट में तो जमीन 24 आवर्स के बजाय 8 आवर्स में एक चक्कर मारती है। मतलब क्या हुआ? अब 1666 किलोमीटर पर आवर जो है इक्वेटर पे स्पीड है जमीन की, तो जब तकरीबन 50,000 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड हो जाती है तो हम यहां जमीन पे रह ही नहीं सकते, फेंके जाते थे। तो कैसी स्पीड एडजस्ट किया अल्लाह ताला कि आप जमीन पे स्टेशनरी है, आपको पता ही नहीं चल रहा। एक साहब तो बोल रहे हैं क्या मजाक कर रहे हैं, वो 1041 माइल्स होता है उसका इक्विवेलेंट। तो ये शुरू जब ये फिगर्स मैं लिया था तो एक साहब से ऐसी जिक्र करा, मतलब भाई इक्वेटर पे कोई अगर बैठा हुआ है तो 1041 माइल्स पर आवर जो है घूम रहा है। बेकार दीवाने बात कर रहे हैं, ऐसा कैसा घूम रहे हैं? गाड़ी में 30 किलोमीटर पे गए तो मालूम होता, 1000 पे मालूम नहीं होता। ये खुदा की शान है, पूरे बॉडीज एक्वायर कर लेते वेलोसिटी। तो वो ये चांद का वो है। और फिर वो कुल्लु फी फल्की यस्बहून, और ये अजीब सी साइंस है। और ये तमाम जो है अपने अपने दायरों में ऑर्बिट्स में तैर रहे हैं, तेजी से मूव कर रहे हैं। ये 1450 ईयर्स बैक ये किसको मालूम था कि ऐसा है? बोल ये रात दिन सूरज चांद ये तमाम चीजें जितने फल्की या वो हैं हेवनली बॉडीज हैं, वो अपने अपने ऑर्बिट में अपने अपने दायरों में जो है तेजी से मूव कर रहे हैं। किसको मालूम था? हमको तो एक सूरज दिखता था मूव कर रहे हैं, हालांकि जमीन मूव कर रही है, चांद दिखता था मूव कर रहा है, दूसरे चीजों को तो हम स्टेशनरी समझते थे। तो अब इतनी आयतों में, मैं तो बहुत फास्ट जा रहा हूं मैं, तो इतनी आयतों में इतनी बहुत सी साइंस आ गई। अब ये तमाम चीजों के जब खायल हो जाते कि भाई अल्लाह ताला का कलाम है और ये ऐसी कायनात बनाया है तो क्या हमारा हिसाब नहीं लेगा? तो ये चीज हमको मजबूर करना कि हम शरीयत के पाबंद हो जाना कि भाई डूज एंड डू नॉट्स क्या है कुरान में, ये मालूम करके उस पर अमल करना। अल्लाह ताला हम सबको उसकी तौफीक दे। ये मामलात के बारे में आज की हदीस है कमाई के सिलसिले में कि हजरत मिक़दाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने हाथ की कमाई से ज्यादा बेहतर खाना कभी किसी ने नहीं खाया। और अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी कमाई खाते थे, खुद मेहनत करके खाते थे।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین کمائی مزدور کی کمائی ہے بشرطے کہ اپنے مالک کا کام خیر خواہی اور خلوص سے انجام دے، اچھی طریقے سے انجام دے۔ تو یہاں لیبر لا معلوم ہو رہا ہے کہ بھئی مالک کا کام ہے پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو مزدوری دے دے، مزدور کا کام یہ ہے کہ خلوص سے اچھا کام کرے۔ آپ کو پوری چیزیں مل جاتی، قرآن اور حدیث میں کسی بھی فیلڈ کا لے لیجیے، اس میں آپ کو گائیڈنس مل جاتا ہے۔ جو سبارڈینیٹس ہیں ان کا کام ہے کہ خلوص سے کام کریں، جتنی تنخواہ لے رہے ہیں برابر اس طریقے سے جو ہے کام کریں، اور جو باسز ہیں ان کا کام ہے کہ بھئی پسینہ سوکھنے سے پہلے ان کی مزدوری دے دیں۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس مسلمان سے محبت کرتا ہے جو محنت کر کے روزی کماتا ہے۔ اب یہاں ہنٹ یہ ہے کہ بھئی بھیک مت مانگو، ہنٹ یہ ہے محنت کرو، محنت کر کے کماؤ۔ اور کئی آپ کو واقعات ایسے ملتے کہ کوئی آئے صحابی کو کوئی مانگنے کے لیے، تو آپ نے کچھ چندہ لیا، اس کو کلاڑی دلائی اور کہا کہ جاؤ جا کے جنگل میں لکڑیاں توڑو، کاٹو اور جو ہے بیچو، بیچ کے محنت کی کمائی کماؤ۔ تو اسلام میں یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ آپ محنت کریں، محنت کی کمائی کھائیں۔ اب یہاں مزدوری سے مطلب یہ ہے کہ بھئی ایک آفس میں بیٹھ کے بھی محنت کرتا، ایک سائنٹسٹ بھی محنت کرتا، ایک مزدور بھی سڑک پہ محنت کرتا، بہرحال اپنی صلاحیتیں لگا کے جو ہے کمائیں۔ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمائی کے ذرائع میں کون سا ذریعہ سب سے زیادہ عمدہ اور پاکیزہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور وہ دیانت دارانہ تجارت، یعنی سب میں اچھا پیشہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے کام کرے، اور پھر دیانت دار تجارت، ایمانداری کی تجارت کرنا، بےمانی نہیں ہونا۔ ہمارے پاس کوئی عجیب سے کانسیپٹس ہیں کہ بھئی اپنے لوگوں سے ایمانداری کریں گے دوسروں سے بےمانی کریں گے، بڑی غلط بات ہے۔ آپ اپنے سے بھی ایمانداری کرنا، دوسروں سے بھی ایمانداری کرنا، کیونکہ آپ کو تبلیغ کرنا ہے، آپ کا کانٹیکٹ وہی ہے، آفس میں ہو، آپ اسکول میں ہو، کالج میں ہو، کہیں بھی ہو، آپ کا بیہیویئر دیکھ کے لوگ اسلام کو سمجھیں گے کہ بھئی اسلام کیا ہے۔ اگر آپ کا بیہیویئر غلط ہوگا تو اسلام کا غلط امپریشن ہم جو ہے دے رہے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ